بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج پھر ہم نے تنظیم اسلامی کے حوالے سے جو گفتگو مختلف مواقع پہ کرتے رہے ہیں اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور اس میں ہمارا ایک بڑا الزام جو تنظیم اسلامی کے قیادت کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتابوں میں اور ڈاکٹر صاحب کی آڈیو ویڈیوز جو تقاریر ہیں محفوظ کی گئی ہوئی ان میں یہ تحریفات کرتے ہیں اور اس میں قطر و ببند کرتے ہیں، اور اس ایڈیٹنگ کے نام پر یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے کچھ ثبوت پیش کیے تھے اپنی ویڈیو نمبر 6 میں بھی، اور پھر ویڈیو نمبر 16 میں اس ویڈیو کا ذکر کیا تھا جو سالانہ اجتماع کے موقع پر دکھائی گئی اور مرکز کے تحت دکھائی گئی، اس کے منظوری سے 11 مقامات سے کاٹ کر دکھائی گئی اور مجموعی طور پر 38 منٹ کاٹ کے دکھائے گئے۔ پھر ہماری ویڈیو آنے کے بعد بھی آج بھی وہ تنظیم کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر وہی 1 گھنٹے 59 منٹ اور 55 سیکنڈ کی ویڈیو ہی اپلوڈ ہے، یعنی پوری 2 گھنٹے 38 منٹ کی جو ویڈیو ہے وہ اپلوڈ نہیں کی گئی ہے۔ تو یعنی وہ کہ جو غلط کیا ہے وہ تو کیا ہے، لیکن یہ کہ اس پر ڈٹے ہوئے بھی ہیں۔ 1 سال سے زائد عرصہ گزر گیا ہے، لیکن یہ کہ اس میں وہ اسے ٹھیک ابھی تک نہیں کیا گیا۔ آج کچھ کتابوں کا ذکر آئے گا۔ ویڈیو نمبر 6 میں بھی بیان القرآن کا ذکر تھا، منتخب نصاب کے کچھ مقامات کا ذکر تھا۔ تو آج جو ہے نا ایک ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے میرے پاس، حساب کم و بیش، اس پر گفتگو کرنی ہے۔ لیکن اس پر گفتگو اس میں کیا کاٹا گیا ہے اس کی طرف آنے سے پہلے ہمارے بہت سے لوگ ایسا بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کاٹنا بھی در حقیقت جو بھی وارث ہوتے ہیں ان کا حق ہوتا ہے، ان کے والد صاحب کی چیز ہے، تو وہ جو چاہیں اس میں سے کاٹ ڈالیں، جتنا چاہیں اس میں اونچ نیچ کر دیں۔ تو اس حوالے سے ضروری معلوم ہوا کہ کچھ آراء آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے جن کو ہم اپنے راسخ العقیدہ علماء کہتے ہیں، ان کے ہاں اس حوالے سے کیا جو ہے وہ رائے پائی جاتی ہے، کیا موقف ہے ان کا، اور کیا ان کا مجمع علیہ کہنا چاہیے موقف ہے، اس کو مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک موقع پر بیان کیا ہے۔ تو پہلے ذرا ہم ان کی زبان سے سن لیتے ہیں کہ علماء کے حلقے میں اس حوالے سے کیا روش اور کیا طریقہ کار پایا جاتا ہے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ جو ہے نا بیان آپ ذرا سن لیجئے۔ ایک اصول یہ ہے کہ ہم سے بھی لوگ اشکال کرتے ہیں کہ کوئی آپ کی بزرگوں کی کتاب میں کوئی چیز اگر غلط ہے تو آپ اس کو نکالتے کیوں نہیں ہو؟ ہم نہیں نکالتے، کیوں؟ ہم اس کو ممبر پہ بتا دیں گے یہ غلط ہے، نیچے حاشیہ چڑھا دیں گے کہ یہ غلط ہے، لیکن کسی مصنف کی کتاب میں ایڈیٹنگ کر کے چیز ہی اڑا دینا یہ مصنف کے ساتھ خیانت ہے۔ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے۔ دیکھو بہشتی زیور کتاب ہے، اس میں 15 شعبان کا روزہ لکھا ہوا ہے، سنت ہے، ہم اس سے قیامت تک یہ مسئلہ نہیں اڑائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصنف کی جو کتاب ہے نا، اس طرح اگر کتابوں میں تبدیلیاں ہوں تو ہمیں کیا پتا چلے گا کہ مصنف نے لکھا کیا تھا اور اب بچ کے آیا کیا ہے۔ تو کبھی بھی کسی کتاب کے بارے میں آپ کو جب اشکال ہو تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نیچے حاشیہ چڑھا دیں کہ مصنف نے یہ لکھا تو ہے مگر ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب نے تو وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ ہمیں اپنے بزرگوں کی بعض عبارات سے اگر اختلاف بھی ہو اور ہم یہ سمجھیں کہ یہ چیز غلط ہے تو پھر بھی ہم اس کو تبدیل نہیں کرتے، بلکہ یہ کہ حاشیے میں یا فٹ نوٹ پہ جو بھی اپنا اختلاف ہے یا جو کریکشن ہم نے کرنی ہوتی ہے وہ کر دیتے ہیں۔ اصل عبارت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا یہ صحیح روش نہیں ہے، اور یہ علمی طور پر ایک ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ علمی بددیانتی کی کیفیت ہے۔ میں اس کے ساتھ ہی چاہتا ہوں کہ خود آپ کے سامنے بانی تنظیم اسلامی کی اس حوالے سے جو رائے ہے یا ان کا جو موقف ہے وہ بھی پیش کروں۔ اور یہ انہوں نے اپنی کتاب جو ہے، ویسے تو اس مولانا مودودی اور میں اس کا ذکر کیا تھا، لیکن یہ کہ وہ اس وقت مجھے دستیاب نہیں ہوئی تو میں نے اسے یہ جو میرے پاس ہے نقض غزل، چونکہ اس میں بھی وہ دوبارہ اس کا انہوں نے ذکر کیا تھا، تو میں نے سوچا ہے کہ یہاں سے میں آپ کو وہ سنا دوں کہ بانی تنظیم اسلامی خود اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ تو جو بھی ان کے مضامین تھے، جو بھی جس میں کچھ تلخی کا رنگ آ گیا تھا، تو اس کے حوالے سے میں وہ پورا آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ان مضامین میں جیسے کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، اصل اہمیت تو بعض دستاویزات کی ہے، تاہم انہیں ایک مسلسل اور مربوط تحریر کی صورت دینے کے لیے گاہے بگاہ
بگاہ راکم کے ذاتی تجزیے اور تبصرے بھی آ گئے ہیں جن کا لہجہ بالعموم تلخ اور درست ہے، اس لیے کہ یہ میری اس دور کی تحریریں ہیں جب مجھ پر مولانا مودودی کے بارے میں تلخی کا رنگ غالب تھا۔ اپنی اس دور کی بعض دوسری تحریروں کو جب راکم نے 1983 میں کتابی صورت میں شائع کیا تھا تو بعض وضاحتیں دیباچے میں درج کی تھیں، یعنی وہ جو اسلام اور پاکستان نامی کتاب میں شائع کیا تھا، ان کا ضروری حصہ یہاں نقل کیا جا رہا ہے۔ یہی ہماری آج کی بحث سے متعلق ہے۔ کہتے ہیں پیش نظر مجموعے کی اشاعت سے قبل جب میں نے آج سے 15-16 سال قبل کی ان تحریروں کا جائزہ تنقیدی نگاہ سے لیا تو الحمدللہ کہ اس امر کا تو پورا اطمینان ہوا کہ ان میں حالات و واقعات کا جو تجزیہ سامنے آیا ہے وہ 100% درست ہے۔ البتہ یہ احساس ضرور ہوا کہ ان میں بعض مقامات پر طرز تعبیر اور انداز تحریر میں تلخی شامل ہو گئی ہے جو نہ ہوتی تو بہتر تھا۔ گویا اگر میں ان موضوعات پر آج قلم اٹھاؤں تو تجزیہ تو بنیادی طور پر وہی ہوگا لیکن انداز اتنا تلخ نہ ہوگا۔ لیکن اب وہ بات آئی ہے جس کے لیے میں نے ساری تحریر آپ کو پڑھ کے سنائی، لیکن اب ان تحریروں سے اس تلخی کو نکالنا نہ ممکن ہے نہ مناسب۔ ممکن اس لیے نہیں کہ وہ ان کے پورے تانے بانے میں بنی ہوئی ہے، اور مناسب یا درست اس لیے نہیں کہ پرانی تحریروں کو اگر پرانی تحریروں ہی کی حیثیت سے شائع کیا جائے تو ان میں رد و بدل تصنیف و تالیف کے اصولوں کے خلاف ہے۔ تصنیف و تالیف کے اصولوں کے خلاف ہے کہ ان میں رد و بدل کیا جائے۔ اگر صاحب تحریر کی رائے میں بعد میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہو تو اسے اضافی حواشی کی صورت میں درج ہونا چاہیے یا علیحدہ وضاحت کی شکل میں۔ تو گویا جو بات مفتی صاحب نے فرمائی ہے ڈاکٹر صاحب کی بھی بنیادی رائے یہی ہے، بلکہ اگر ہم اسے اضافی طور پر سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ خود صاحب تصنیف کی اپنی رائے میں بھی اگر تغیر و تبدل آ گیا ہو، رائے بدل گئی ہو، تو تب بھی اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اپنی پرانی تحریر کے اندر کوئی ترمیم کر دے، بلکہ مناسب طرز عمل یہ ہے کہ پرانی تحریر کو جوں کا توں رہنے دے، اور اگر اس نے کچھ اس میں وضاحت کرنی ہے یا کچھ اور بات کہنی ہے تو وہ حواشی میں کہے۔ تو یہ تو یعنی ایک طرف ہمارے سامنے وہ بات آ گئی کہ جو علماء کے ہاں جو ایک طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے، جو ان کے ہاں ایک اس حوالے سے ایک اصول جو ہے وہ باقاعدہ موجود ہیں، اور دوسری طرف یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی رائے کا بھی اس ضمن میں اظہار کر دیا۔ تو یہ تو وہ ان لوگوں کے لیے یہ بات ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی تبدیلی کر دینا کوئی بڑی غلط بات نہیں ہے، اور پھر خاص طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ بیعت کے تصور میں تو لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں نا کہ جب تک کفر کا حکم نہ دیا جائے تو کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ تو ظاہر ہے ایسا کرنا کفر تو کوئی بھی نہیں، نہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نہ مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کفر تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال عام انسانی روایات سے، اور بلکہ یہ کہ دنیا کی روایات سے بھی اور مسلمانوں کی بھی روایات سے ہٹ کر ایک طرز عمل ہے، اور دیانتدار لوگوں کی روش کے بالکل برعکس اور خلاف ہے۔ تو یہ اس وضاحت کے ساتھ اب ہم آتے ہیں اس کتاب کی طرف۔ یہ کتاب ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ اشاعت تنظیم اسلامی نمبر ہے، اور یہ 6 نمبر پر آتی ہے۔ یعنی یہ تنظیم اسلامی کی ان اساسی کتب میں سے ہے کہ تنظیم کا تعارف حاصل کرنے کے لیے اور اس کے بارے میں مکمل معلومات رکھنے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ ضروری ہے۔ تو پہلی بات اس کتاب کے حوالے سے یہ ہے، یہ بیسیکلی ڈاکٹر صاحب کی اپنی زندگی کے جو بھی حالات و واقعات ہیں، ان کا جو خاندانی پس منظر ہے، ان کے جو گزر اوقات ہوتی رہی ہے، بنیادی جو ہے وہ موضوع اس کتاب کا یہ ہے۔ اور یہ جو میرے ہاتھ میں اس کا ایڈیشن ہے، یہ اس کتاب کا تیسرا ایڈیشن ہے، اور یہ شائع ہوا تھا 2005 میں۔ 2005 کے بعد ہمیں اس کا کوئی ایڈیشن دستیاب نہیں ہو سکا ہے، اور تنظیم کے جو مکتب یا جو بھی جہاں سے کتابیں جو سیل پوائنٹس ہمیں میسر یعنی ہماری دسترس میں تھے، ان پر ہمیں یہ کتاب ابھی موجود نہیں ملی ہے۔ ظاہر ہے 2005 میں اگر یہ آخری دفعہ شائع ہوئی ہے، اور شائع بھی ہوئی ہے یہ شاید 2200 کی تعداد میں، 2200 کی تعداد میں اپریل 2005 میں، تو وہ تو اب 14,000 رفقا کی تعداد جیسے کہ نظم بتاتا ہے تو ہو چکی ہوئی ہے، تو یہ تو کب کی لوگوں کے ہاتھوں میں جا چکی ہوگی۔ تو بہرحال اب عام طور پہ یہ دستیاب نہیں ہے، اور جہاں ہم نے تلاش کیا وہاں پہ رفقا کے پاس سے بھی نہیں ملی۔
تو یہ تو بہت دور دراز سے جو ہے فجن عمیق جو ہے وہ ہم تلاش کر کے کچھ کتابیں باہم پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو بہرحال اس کی جگہ پہ 2011 میں تنظیم کے مرکز کی طرف سے یہ ایک کتاب شائع کی گئی ہے. اس کا عنوان ہے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ان کے وفات کے 1 سال کے بعد یہ شائع ہوئی ہے. اور تنظیم اسلامی ایک تعارف، اور اس کا ایک تاریخی پس منظر، دعوت، طریقہ کار، نظم کے اساس، متفرق دستاویزات، یہ سارا کچھ جمع کر کے یہ کتاب شائع کی گئی ہے 2011 میں. اس کتاب میں اس حساب کم و بیش کا وہ حصہ شامل کیا گیا ہے جو اس کتاب کے 3رے ایڈیشن میں شامل، پہلے 2 ایڈیشن میں یہ شامل نہیں تھا. یہ اس کتاب کے 3رے ایڈیشن میں ڈاکٹر صاحب نے شامل کیا تھا، اور اس کا عنوان ہے گزارش احوال واقعی. یعنی اس کتاب کا جو مرکزی حصہ ہے وہ تو اس میں شائع نہیں ہوا اس 2011 والی کتاب میں. البتہ جو اس کا ضمیمہ کہیے یا تکملہ کہیے، جو اصل میں امارت کی منتقلی سے اور امارت کے فیصلے سے تعلق رکھتا ہے، جان نشینی کے فیصلے سے اور امارت کی منتقلی سے جو تعلق رکھتا ہے، وہ والا حصہ اس کتاب میں شائع کیا گیا ہے. تو اس کتاب کو مرتب تو کیا ہے مفتی اویس پاشا صاحب نے، اور وہ اس وقت جو ہماری قرآن اکیڈمی ہے کراچی کی، اس کے وہ ناظم وہ تھے، مطبوعات تھے، اور انہوں نے اس کو مرتب کیا ہے. اس میں انجینئر نوید احمد صاحب کی کاوشیں بھی شامل ہیں، ان کی ایک تحریر بھی شامل ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی کچھ کتابیں جیسے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر ہے، عزم تنظیم ہے، اور تنظیم اسلامی کا تعارف ہے. تو یہ کتابیں یہ اس سے بھی شامل کی گئی ہیں. اور اس میں بھی اگرچہ کہ وہ جو تعارف والا حصہ ہے اس میں جو قرارداد تاسیس سے پہلے والا ایک تقدیم ڈاکٹر صاحب نے لکھی تھی، اس میں سے کچھ پیراگرافز جو ہیں اور کچھ لائنیں مسنگ ہیں، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پر پھر انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن اس وقت پیش نظر یہ ہے کہ اس میں جو شامل کیا گیا وہ گزارش احوال واقعی کیا گیا، تو مرتب کیا اس کو اویس پاشا صاحب نے. اور اس کے اوپر جو اس کا لکھا ہے مقدمہ، یا جو اس کا ابتدائیہ کہیں تقدیم جو اس پہ لکھی ہے، وہ امیر تنظیم اسلامی حافظ عاقب سعید صاحب نے لکھی ہے. اور اب جو بھی کوئی تنظیم اسلامی کا تعارف حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو جو کتاب دی جاتی ہے تنظیم کا تعارف حاصل کرنے کے لیے، وہ یہ کتاب ہے. یعنی یہی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ اور تنظیم اسلامی، گویا یہ ایک تنظیم اسلامی کی ایک آفیشیل کتاب سمجھی جاتی ہے. میرے پاس اس کا جو ہے نا جو یہ ایڈیشن ہے، یہ پہلا ہے، اول ہے، اور یہ 2011 میں شائع ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ایک خط بھی ہے، یعنی یہ میں نے خریدی نہیں ہے یہ کتاب، بلکہ یہ کہ یہ خط مجھے آیا ہے. یہ دیکھیے، یہ قرآن اکیڈمی یاسین آباد سے آیا ہے، اور یہ وہاں کے جو اعزازی ناظم مکتبہ و مطبوعات ہیں عبدالرزاق کوڈواوی صاحب، ان کی طرف سے آیا ہے. اور یہ 5/7/2011 کا لیٹر ہے. اور اس میں مجھے یہ کہا گیا ہے کہ اس خط کے ساتھ آپ کی خدمت میں اس مؤخر ذکر تازہ کتاب کا ایک نسخہ ارسال کیا جا رہا ہے. برائے مہربانی اپنے حلقہ بھر کے مکتبوں کے لیے جلد از جلد آرڈر لکھوا دیں، تاکہ رمضان المبارک کے دوران تنظیم اسلامی کے تعارف کے لیے یہ جامع کتاب آپ کے مکتبے پر دستیاب ہو جائیں. تو یہ گویا تنظیم اسلامی کی ایک باقاعدہ اس کے مرکز کی طرف سے شائع کردہ امیر تنظیم اسلامی کے مقدمے کے ساتھ شائع ہوئی کتاب ہے. اچھا، اس میں یہ جو گزارش احوال واقعی والا حصہ شامل کیا گیا ہے، اس میں بہت اہم چیزیں جو ہیں وہ حذف کر دی گئی ہیں، جن کی طرف میں نے آنا ہے. لیکن چونکہ وہ مرتب اس کو کیا تھا مفتی اویس پاشا صاحب نے، اور میں ان کی رائے سے واقف تھا اس حوالے سے. انہوں نے شورا میں بھی یہ باتیں کہی تھی، اور جہاں تک مجھے یاد ہے 2 مرتبہ کا تو مجھے پکا یاد ہے، لیکن یہ کہ شاید اس سے زائد مرتبہ بھی انہوں نے کہا، اور انہوں نے وہی موقف بیان کیا تھا جو ابھی آپ نے طارق مسعود صاحب کی زبان سے سنا ہے اور ڈاکٹر صاحب کی تحریر سے میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا. یہی موقف تھا مفتی اویس پاشا صاحب کا. لیکن یہ کہ یہ ان کی مرتب کردہ کتاب میں جب یہ چیز مجھے نظر آئی تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں ان سے ایک دفعہ پوچھ لوں، کیونکہ ہمارا مرکز جو ہے ویسے تو عام آدمی تو شاید یہ تصور بھی نہ کر سکے، لیکن چونکہ ہم نے بھگتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ
دوسرے کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا لی جائے. تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں ان سے پوچھ لوں. تو میں نے پھر انہیں اس پورے عرصے میں میرا ان سے رابطہ نہیں ہو سکا اور مجھے رابطہ کرنے میں ایک ذرا تھوڑی رکاوٹ بھی ضرور محسوس ہو رہی تھی, لیکن بہرحال میں نے ان کو ایک میسیج جو ہے واٹس ایپ پہ کر دیا کہ یہ کتاب ہے, یہ آپ نے مرتب کی ہے اور اس میں یہ کچھ جو ہے وہ حذف ہوا ہے. تو اس پر آپ اگر آپ نے یہ خود کیا ہے, کسی نے آپ سے کہا تھا تو آپ نے کیا ہے, یا یہ آپ کے علم میں نہیں ہے. تو اس کا جواب جو انہوں نے مجھے دیا وہ ایک تو یہ تھا کہ بہرحال انہیں میرا انداز بھی پوچھنے کا اچھا نہیں لگا, اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا. یہ بھی بتایا کہ میں آپ کو جواب دینے کا مکلف نہیں ہوں, پابند نہیں ہوں, اور ٹھیک ہے, یہ بات بھی صحیح ہے. تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ بہرحال جو اصل حقیقت ہے وہ یہ کہ یہ کتاب جو ہے, یہ انہوں نے الفاظ میں تو نہیں کہا لیکن وہ بین السطور یہی مطلب ہے کہ مرتب میں نہیں کی تھی, لیکن میرے اوپر اس کے نگرانی جو تھی وہ انجینئر نوید صاحب کی تھی, اور پھر اس کے بعد مرکزی اسرے کی اپروول سے یہ جو ہے کتاب شائع ہوئی ہے, یعنی مرکزی اسرے نے اسے باقاعدہ منظور کیا ہے. باقی اب مرکزی اسرے میں سے کتنوں نے پڑھی کتنوں نے نہیں پڑھی, لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ امیر تنظیم اسلامی نے جو مقدمہ لکھا ہے تو انہیں نہیں معلوم کہ اس میں کیا ہوا ہے, اور یہ کہ اس میں خاص طور پہ جو حصے نکالے گئے ہیں وہ کن چیزوں سے متعلق ہیں. جب ہم وہاں پہ پہنچیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ در حقیقت یہ تو اس ایجنڈے سے متعلق ہے جس کا میں نے بہت پہلے ذکر کیا تھا. تو اس ایجنڈے کے ساتھ جڑے مفادات کس کے ہیں, اور تو وہ بات بہت واضح ہو جائے گی کہ کون لوگ اس میں اصلاً ملوث ہو سکتے ہیں. لیکن بہرحال مرکزی اسرے کا ٹھپا اس کے اوپر موجود ہے, جیسے کہ گواہی دی ہے مفتی اویس پاشا صاحب نے, مفتی اویس پاشا کرنی صاحب نے. تو اب میں ذرا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں سے کون سے حصے ہیں کہ جو نکالے گئے ہیں. تو یہ جو اصل کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 89 اور 90 ہے, اور جو کتاب مرکز تنظیم اسلامی نے شائع کی ہے اپنی زیر نگرانی, مرکزی اسرے کی زیر نگرانی شائع ہوئی ہے بقول مفتی صاحب کے, اس کا صفحہ نمبر 86 ہے, 186 ہے. اور اس کا جو یہ جیسے میں نے بتایا 2011 میں شائع ہوئی ہے, تو جو 2012 میں تک اس کا تیسرا ایڈیشن بھی شائع ہو گیا تھا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جو اصل کتاب ہے وہ تو شائع نہیں ہو رہی 2005 سے, اور جو اس کی جگہ کتاب شائع کی گئی ہے وہ جو ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ اس کی سیل ہو رہی ہے کہ 2001 سال کے اندر اس کا تیسرا ایڈیشن بھی نکل گیا تھا. تو وہ جو تیسرا ایڈیشن ہے وہ اب جو ہے وہ آن لائن بھی موجود ہے, یعنی اگر کسی کو یہ کتاب میسر نہ ہو, تنظیم کے مکتبے سے نہ مل سکتی ہو, تو وہ آن لائن جو ہے وہ اس کا ہم لنک بھی دے دیں گے کومنٹس میں, تو وہ آن لائن اس کتاب کا مطالعہ کر سکتا ہے. تو جو وہ والی کتاب ہے مرکز کے تحت جو شائع ہوئی ہے اس کا صفحہ نمبر 186 نکال لیجئے, اور جو اصل کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 89 اور 90 اگر کسی کے پاس ہو تو اسے چیک کر سکتا ہے. اس میں سے جو حصہ نکالا گیا ہے یہ اصل میں ڈاکٹر صاحب وضاحت کر رہے ہیں 1 نمبر 2 نمبر 6 نمبر تک آئے ہیں. 6 نمبر کے بعد جو 7 نمبر ہیں وہ 7 نمبر غائب کر دیا گیا ہے, اور جو 8 نمبر تھا اس اصل کتاب میں اس کو لا کے مرکز کے تحت شائع ہوئی کتاب کے 7 نمبر کے طور پہ درج کر دیا گیا, اور 8واں نمبر ہی غائب کر دیا گیا. اب جو 7 نمبر جو درج ہونے سے رہ گئے, یا جسے آپ کہیں کہ حذف ہو گیا, جسے کہیں جو ہے omit کر دیا, اڑا دیا, غائب کر دیا, گم کر دیا, چھپا دیا, جو بھی آپ چاہیں اسے کہہ لیں, تو وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اب یہ ایک کھلا راز ہے, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں, اب یہ ایک کھلا راز ہے کہ میں نے اس وصیت میں جسے نامزد کیا تھا, یعنی وہ جو 2 مشاورتیں ہوئی تھیں, ایک 95 میں ایک 97 میں, تو پہلی مشاورت میں یہ طے ہوا تھا کہ وصیت کی صورت میں اپنا فیصلہ رکھیں گے. تو میں نے جسے اس وصیت کے طور پر جس کو نامزد کر کے رکھا تھا وہ نہ میرے بیٹے ڈاکٹر عارف رشید تھے, نہ حافظ عاقب سعید, بلکہ میرے خویش ڈاکٹر عبد الخالق تھے. اور یہ بھی نہ اس لیے تھا کہ وہ میرے داماد تھے, نہ اس بنا پر کہ میرے نزدیک میرے قریبی رفقا میں وہ ہر اعتبار سے سب سے بہتر تھے, بلکہ واقعہ یہ ہے کہ میرے قریبی رفقا میں مختلف حضرات تقوی و تدین یا ایثار و قربانی یا محنت و مشقت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھے. ان سے بڑھ کر تھے تو ان کو کیوں بنایا تھا؟ لیکن میری دیانتدارانہ رائے یہ تھی کہ میرے دینی فکر کے ساتھ میرے دینی فکر کے ساتھ ساتھ میرے عمرانی اور سیاسی معاشی اور سماجی امور میں میری آراء کو سب سے زیادہ گہرائی میں سمجھنے والے وہی ہیں. اب اس کے پیچھے حکمت کیا ہے وہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئیں گی. یہاں پر صرف یہ دیکھ لیجئے نکالا کیا گیا ہے, واللہ عالم. بہرحال
میں نے عزیزم ڈاکٹر عبدالخالق کو اپنی وصیت میں اپنا جانشین مقرر کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی زندگی کے دوران نائب امیر بھی نامزد کر دیا، اس لیے کہ اس عہدے کے لیے جو نام تجویز کیے گئے تھے ان میں سے ٹاپ کے 4 میں ان کا نام بھی شامل تھا۔ یہ پورا غائب، یہ اس میں نہیں۔ تو اب ذرا اس کو ذہن میں رکھیے گا، میں آخر میں ایک اور بڑی دلچسپ چیز بھی آپ کو سناؤں گا، لیکن پہلے یہ اس حوالے سے جو تحریفات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اب اسی کتاب کا صفحہ نمبر 98 ہے، یعنی جو اصل کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 98 ہے، اور یہ جو کتاب تنظیم نے شائع کی ہے، تنظیم کے مرکز نے شائع کی ہے، عاقف صاحب کی اور مرکزی اسرے کی منظوری سے شائع ہوئی ہے، اور انجینئر نوید صاحب کے کنٹریبیوشن سے شائع ہوئی ہے۔ اب اس کتاب کا آپ اگر صفحہ نمبر 192 نکالیں گے تو 192 کا جو آخری پیراگراف ہے اس سے پہلے، آخری پیراگراف سے پہلے صفحہ نمبر 98 سے لے کر اور اس کتاب کا آخر ہوتا ہے جا کے صفحہ نمبر 104 پر، یہ کوئی 6 صفحے بنتے ہیں۔ تو یہ پورے 6 کے 6 صفحے غائب ہیں، اس میں صرف ایک استثناء ہے چھوٹا سا، وہ بھی میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ کیا استثناء کیا گیا ہے۔ تو یہ جو حصہ غائب کیا گیا ہے، ابھی یہ میں آپ کو سارا پڑھ کے سناؤں تو یہ بہت طویل ہو جائے گا، لیکن یہ میں پڑھ کے سناؤں گا آپ کو، اس لیے کہ اس میں بڑی اہم باتیں آئی ہیں۔ لیکن یہ کہ اس وقت تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں جو کچھ چیزیں اہم آئی ہیں ان میں ایک چیز یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کوئی اقامت دین ٹرسٹ بھی قائم کیا ہوا تھا، پھر اس میں ڈاکٹر عبدالخالق صاحب کا ذکر آیا ہے اس اقامت دین ٹرسٹ کے ساتھ جڑ کر، پھر اس میں ڈاکٹر صاحب نے کچھ وضاحتیں بھی کی ہیں کہ وہ ان کے اوپر کچھ اگر وہ انہوں نے عمارت چھوڑی ہے تو کیوں چھوڑی ہے، اور اس کے اندر ایک آدھ چیز ایسی بھی ہے کہ جو بہت ہی اہم ہے کہ وہ عمارت، ان کا فیصلہ تو یہ تھا کہ وہ عمارت کبھی نہیں چھوڑیں گے، اس کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ کہ اچانک انہوں نے اپنا فیصلہ کیوں تبدیل کر کے عمارت چھوڑ دی اور عاقب صاحب کے حوالے کر دی، یہ والی چیز بھی اس میں شامل ہے۔ یہ وہ اہم چیزیں ہیں کہ جن کو یہاں سے پھر نکال، یہ بڑی تاریخی اعتبار سے بڑی اہم بات ہیں۔ آج بھی اگر کوئی شخص دیکھے ڈاکٹر صاحب کی چیزوں کو تو وہ کہہ رہے ہیں میں نے مودودی صاحب کے تجربے سے یہ بات سیکھی ہے کہ میں بالکل آخری دم تک عمارت نہیں چھوڑوں گا۔ پھر انہوں نے کیوں چھوڑ دی، لوگ سوال بھی کرتے ہیں، اس کا جواب خود ڈاکٹر صاحب دے رہے ہیں، اور وہ سارا غائب کر دیا گیا ہے، وہ حذف کر دیا گیا ہے، اور اس کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی یہاں پہ یہ سمجھے کہ یہ بس ہو سکتا ہے کوئی جیسے وہ کوئی ایک آدھ سطر مس ہو جاتی ہے، تو ایسا چکر نہیں ہے۔ یہ جو اس کتاب میں، یہ جو تنظیم کے مرکز نے مرتب کی ہے یا کروائی ہے، اس کتاب کا جو آخری پیراگراف ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ بعد ازاں جب میں نے ستمبر 2002 میں منعقد ہونے والی شورا کے اجلاس میں تنظیم کی عمارت سے سبکدوش ہونے کا اعلان کیا، وہ باقی سارا غائب کر کے سبکدوش ہونے کے اعلان پہ چلے گئے، تو میں نے سب سے پہلے خود عزیزم حافظ عاقب سعید صلی اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور پھر تنظیم کی مجلس عاملہ اور مجلس شورا کے 50 کے لگ بھگ ارکان نے بھی بیعت کر لی سوائے 2 حضرات کے، اور اس طرح تنظیم کی قیادت نہایت ہموار طریقے پر اگلی نسل کو منتقل ہو گئی۔ اور پھر اس کے آگے لکھا ہے کہ اب میں اپنی آنکھوں کے سامنے تنظیم کی آئندہ قیادت کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، جس سے اطمینان حاصل ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ العظیم اسی نہج پر کام کرتی رہے گی، اور جس طرح جانشین کے فیصلے کے بعد میں پورے اطمینان کے ساتھ بڑے آپریشن کے لیے امریکہ روانہ ہوا تھا، انشاءاللہ اسی طرح اطمینان کے ساتھ اپنی عمر بھر کی کمائی کو اپنی نگاہوں کے سامنے پھلتے پھولتے دیکھ کر عالم آخرت کے سفر پر روانہ ہو سکوں گا۔ اللہم آمین۔ خاکسار اسرار احمد عوفیہ عنہ، 3 دسمبر 2003۔ یہ آپ دیکھیں صفحہ نمبر 98 سے ختم کیا گیا، روک دیا گیا، وہ پورا صفحہ نمبر 98 کا لوور ہاف جو بڑا ہے وہ نہیں آیا، پھر اس کے بعد 99 نہیں آیا، صفحہ نمبر 100 کی جو ہے 3-4 لائنیں لی گئی ہیں، اور یہ جو اصل لائنیں ہیں وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ستمبر 2002 میں منعقد ہونے والی شورا میں اپنا استعفیٰ پیش کر دیا، بلکہ پیچھے سے شروع ہوتا ہے، لہٰذا میں نے اپنے سابقہ فیصلے کے برعکس وہ بھی کاٹ دیا ہے، اور اس کی جگہ بعد ازاں جب میں نے ستمبر 2002 میں، تو یہاں پہ تھا جو لہٰذا میں نے اپنے سابقہ فیصلے کے برعکس ستمبر 2002 میں منعقد ہونے والی شورا میں اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ تو یہاں پہ تنظیم کی عمارت سے سبکدوش ہونے کا اعلان کیا، تو اور سب سے پہلے خود عزیزم عاقب سعید صلی اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، باقی آگے وہی ہو گئے ہیں، اور پھر تنظیم کی مجلس عاملہ اور مجلس شورا کے 50 کے لگ بھگ ارکان نے بھی بیعت کر لی سوائے 2 حضرات کے جن کا اوپر ذکر آ چکا ہے، اور اس طرح تنظیم کی قیادت نہایت ہموار طریقے پر اگلی نسل کو منتقل ہو گئی۔
اب جو کتاب مرکز نے شائع کی ہے اس میں یہ والا حصہ شامل ہے جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے. اس پوری کتاب میں اوپر ذکر ان 2 اشخاص کا نہیں ملے گا، لیکن اس کتاب میں جو ڈاکٹر صاحب کے نے خود شائع کی تھی اس میں مل جائے گا، تو وہاں سے وہ غائب ہے. تو یہ چند لائنیں یہاں سے لی ہیں. پھر اس کے بعد کچھ حصہ چھوڑ کر پھر آگے گئے ہیں اور آگے جا کے شروع کیا ہے، یعنی تقریباً 4 لائنیں چھوڑ کر کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے تنظیم کے وہ والا حصہ اب شروع کر دیا ہے. جو درمیان سے چھوڑ دیا ہے وہ کیا تھا؟ تنظیم کی عمارت سے فوری سبکدوشی کے بعد دوسرے وقتی اسباب بھی تھے جن کے ذکر کی چنداں ضرورت نہیں ہے. بہرحال اب مجھے اس معاملے کے من جانب اللہ ہونے اور اس میں مضمر مصلحتوں کا احساس و ادراک ہو رہا ہے. تو یہ بھی بیچ سے کاٹا ایک چھوٹا سا حصہ اور دونوں لائنوں کو جوڑ کر اس کا آخری پیراگراف بنایا، اور یہ کہ اس کا پھر صفحہ نمبر 101، پھر صفحہ نمبر 102، پھر صفحہ نمبر 103 اور پھر صفحہ نمبر 104. یہ سارا وہ ہے کہ جو غائب ہے، اور صفحہ نمبر 104 کے آخر میں جو لکھا ہوا ہے خاکسار اسرار احمد عفیہ عنہ، وہ پھر یہاں پہ دوبارہ پیسٹ کر دیا. اچھا، اس کے فٹ نوٹس بھی غائب ہیں جو یہاں پہ نہیں آئے ہیں. مثلا یہ کہ صفحہ نمبر 100 پہ جو فٹ نوٹ ہے وہ تو خیر ایک ضمنی سے ہے، لیکن یہ کہ یہاں پہ درج ہونے سے رہ گیا ہے. اور صفحہ نمبر 104 پہ ایک ڈاکٹر صاحب نے جو عبارت لکھی ہوئی ہے فٹ نوٹ کے طور پر، اس لیے کہ اوپر یہ کہ اب ایک وقف ہے، کسی کی ملکیت نہیں، یعنی وہ جو اقامت دین ٹرسٹ کو جو جائیداد ڈاکٹر صاحب نے منتقل کی تھی، اور الحمدللہ کہ نہ آج تک میں نے اس سے کوئی استفادہ کیا نہ میری اولاد نے. اس پہ نیچے جا کے انہوں نے ایک فٹ نوٹ دیا ہے، سوائے اس کے کہ اقامت دین ٹرسٹ کے قیام کے ساتھ ہی یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ عزیزم ڈاکٹر عبد الخالق ان عمارات کی دیکھ بھال کے لیے اس میں واقع ایک فلیٹ میں مقیم رہیں گے، چنانچہ تاحال وہ اس میں اقامت گزین ہیں، یعنی وہ وہاں پہ 2003 تک رہائش پذیر تھے. بعد میں کیا ہوا یہ واقعات انشاءاللہ آگے بیان ہو جائیں گے. اب یہاں تک میں صرف اس حد تک محدود رہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ ہمارا یعنی جو بھی ہمارے اہل علم ہیں وہ تالیف و تصنیف کے معاملے میں کیا اصول و ضوابط ہیں جو انہوں نے ہمارے سامنے رکھے، صرف انہی کے نہیں بلکہ خود ڈاکٹر صاحب کے کیا ہیں. اور تنظیم کی قیادت نے اپنی سرکردگی میں اور رہنمائی میں اور نگرانی میں ڈاکٹر صاحب کی اتنی اہم کتابوں کے اندر، جس میں خود ڈاکٹر صاحب کی اپنے حالات زندگی بیان ہوئے ہیں، ان کے اندر جو ہے اس طرح کی تحریفات کرنے کا ارتکاب کیا ہے. اور یہ سارا کچھ کر کے ذرا اب ان کی میں کیا لفظ استعمال کروں، پھر آپ لوگ اس سب کو تو آپ اخلاق سمجھتے ہیں، ہم ایک ذرا اتنا سا کہہ لیں کہ ان کی ڈھٹائی کا عالم دیکھیں تو وہ آپ کو بد اخلاقی لگتی ہے. تو بہرحال چلیے یہ ذرا سن تو لیجئے کہ اس معاملے میں آصف حمید صاحب کیا کہتے ہیں، ناظم نشر و اشاعت جناب مرزا ایوب بیگ صاحب کیا کہتے ہیں، ہمارے ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کیا فرماتے ہیں، اور شجاع الدین شیخ صاحب کی کیا رائے ہے. یہ زمانہ گواہ میں انہوں نے جب ہم نے پہلی دفعہ یہ کہا تھا کہ یہ تحریفات کرتے ہیں تو اس کے جواب میں یہ موقف اختیار کیا تھا. اور ان کا موقف سن کر جو کچھ کر رہے ہیں اس کو دیکھیے، کہتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں، اور اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کس درجے تک معاملہ جو ہے وہ پہنچ چکا ہوا ہے. ظاہر ہے یہاں تک پہنچنے میں کافی سفر طے کرنا پڑتا ہے، وگرنہ یہ کہ فطرت انسان کو اس طرح کے کام کرنے سے روکتی ہے. تو ذرا یہ سن تو لیجئے وہ کیا فرما رہے ہیں. کیا ابھی بھی ایسا آپ کر رہے ہیں، کوئی ایڈیٹنگ ہو یا کوئی قطر پیوند ہو تقریروں میں یا تحریروں میں؟ دیکھیں، اصول تو بنیادی اصول تو یہ ہے، اخلاقیات کا اصول تو یہ ہے کہ اگر کوئی مصنف فوت ہو جائے اور اس کی تحریر کو سامنے آئے تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس میں کوئی تحریف کریں، کہ اس کو تبدیل کریں. ایک بنیادی اصول یقیناً یہ ہے. لیکن اگر کوئی جس طرح آپ نے ڈاکٹر صاحب کی مثال دی اور اب وہ تنظیم اسلامی کے اساسہ جات ہیں جو بھی ان کے آراء ہیں، تو اس میں یہ ضرور ہو سکتا ہے اور کیا جاتا ہے کہ جو کچھ ڈاکٹر صاحب نے لکھا، جو کچھ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا وہ بعین ہی اسی طرح موجود ہوتا ہے. لیکن اگر حالات کی وجہ سے یہاں یہ ثابت ہو گیا کہ فلاں بات سامنے نہیں رہی اور اس حوالے سے یہ بات صحیح ثابت نہیں ہوتی، تو بات وہی لکھ کر جو ڈاکٹر صاحب نے کہی نیچے فٹ نوٹ دیا جاتا ہے کہ یہ یعنی کہ وہ بات آپ کاٹتے نہیں ہرگز، بلکہ حاشیے میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ لکھ دی جاتا ہے تاکہ پڑھنے والے کے سامنے، سننے والے کے سامنے یہ بات آ جائے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہی تھی اور اب جو یہ بات ہے وہ یعنی علیحدہ طور پر بتائی جا رہی ہے. تو
تو اور یہ بددیانتی شمار نہیں ہوگی. ظاہر ہے یہ نہیں ہوگی جب صاف کہہ دیا، لکھ دیا کہ اصل بات تو یہ ہے جو انہوں نے کہی یا انہوں نے لکھی وہ تو یہ ہے، لیکن یہ بات فلاں وجہ سے یا حالات نے ثابت کر دیا، کوئی نئی تحقیق ہو گئی، کوئی نئی بات سامنے آ گئی، حرف آخر تو نہیں ہے. یہ کوئی قرآن مجید تو نہیں ہے کہ کوئی آپ زیر زبر بھی نہیں آگے پیچھے کر سکتے. تو پھر اس میں لکھا جا سکتا ہے کہ اگرچہ انہوں نے یہ کہا تھا، ان کی بات بھی لازماً آنی چاہیے کہ یہ تو بات ان کی ہے، لیکن حاشیے میں یہ لکھ دیا جائے کہ یہ تبدیلی ہے اس میں. تو اس میں چھوٹا سا اضافہ کر دوں کہ اگر ایک دو کتابچے ایسے محسوس ہوئے کہ جن میں کچھ الفاظ ثقیل تھے، مشکل تھے، تو ان کا اگر آسان سینونیم دینا بھی پڑا تو وہ فٹ نوٹ میں دیا گیا. اچھا ایک بار ڈاکٹر صاحب کی اصل وہ احتیاط رہی، وہ احتیاط رہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی. تو اگر مشکل الفاظ ہیں تو اس کا کوئی آسان لفظ جو اردو میں مستعمل ہے، دستیاب ہے، وہ فٹ نوٹ میں دیا گیا. اور ایک جیسے ام المصبحات سورۃ الحدید ان کی معروف سمجھے کہ خطابات اور وہ کتابی شکل میں بھی، اس میں ایک رائے کے بارے میں کسی وضاحت کی ضرورت تھی اور شدید ضرورت تھی. اس معاملے کو بھی کسی فرد نے نہیں کیا ہے، وہ تنظیم اسلامی کی شورا میں ڈسکشن ہوا اور شورا میں ڈسکشن کے بعد اس پر ایک رائے قائم کی گئی. اس کے بعد وہ فٹ نوٹ تیار کیا گیا جس فٹ نوٹ کے ساتھ وہ ام المصبحات یعنی سورۃ الحدیث کا درس جو ہے وہ چھاپا جاتا ہے. تو گویا کہ اگر یہ کسی نوعیت کا کام ہے بھی تو وہ حاشیے فٹ نوٹ کی سطح پر، اور کہیں اہم معاملہ ہے تو تنظیم اسلامی میں کسی فرد نے کام نہیں کیا بلکہ شورا کی سطح پر ڈسکشن کے بعد یہ بات طے ہوئی. الحمدہ یہ بات مزید کلیئر ہو گئی. جی اسی میں اضافہ کروں گا کہ مجھ پر امیر تنظیم نے ذمہ داری لگا رکھی ہے ڈاکٹر صاحب کی تحریروں کی ریڈنگ کی، ریڈنگ بکس یعنی آڈیو بکس. ہاں تو اس میں ایک مشکل پیش آتی ہے. ڈاکٹر صاحب کے مشکل الفاظ ہیں جہاں میں محسوس کرتا ہوں کہ لفظ مشکل ہے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اس میں اگر یہ کیا جائے تو اب اس کی ایکسپلینیشن کروں تو وہ فلو ٹوٹ جاتی ہے. اس میں کہیں میں نے یہ کیا ہے کہ صرف اصل لفظ کی بجائے جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے آسان لفظ استعمال کیا ہے پوری دیانتداری کے ساتھ کہ جس میں وہ اصل سینس نہیں بدلتی، اس کی فلو کو برقرار رکھنے کی مطلب وہی رہتا ہے. ہاں لیکن جہاں زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت ہوتی ہے پھر اپنی ٹون بدل کر میں شوئنگ کہ یہ میں بات کہہ رہا ہوں. اچھا اس طرح آپ ریکارڈ کروا لیں. اچھا جی، تو آپ نے یہ کلپ سماعت فرما لیے اور اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ کیا آراء پیش کی جا رہی ہیں مرکز کے نمائندگان کی طرف سے، سینئر رفقا کی طرف سے، شورا کے یہ ارکان بھی ہیں، مرکزی ٹیم کا حصہ ہیں، تو ان کی طرف سے اپنا کیا موقف آیا ہے اور انہوں نے کیا دعوے کیے ہیں اور اصلیت کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے کھول کے رکھی ہے. اور ذرا یہ کمپیریزن تو کر کے دیکھیے کہ ہم تو صرف فٹ نوٹ دیتے ہیں، اور اگر کہیں کوئی ذرا فٹ نوٹ دینا بھی پڑے تو شورا سے اجازت لے کے دیتے ہیں، اس کے بغیر تو توبہ یہ تو بہت گناہ کا کام ہے. اور یہاں پہ شورا سے اجازت لے کے فٹ نوٹ دینے کی تو دور کی بات ہے، پورے جو ہے وہ پیراگراف جو ہے وہ غائب ہیں، صفحات کے صفحات غائب ہیں. تو نہ شورا کی کسی اجازت کا ذکر ہے، نہ شورا میں ہو سکتا ہے کوئی خلائی مخلوق کی شورا ہوئی ہو جہاں پہ یہ ساری باتیں ہوئی ہوں. جن شوراؤں میں ہم بیٹھتے رہے ان میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. اور پھر یہ دعوے کرنے کے لیے تو بڑی جرت رندانہ چاہیے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک آدمی کو معلوم ہو کہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں اور غلط کہہ رہا ہوں، اور پھر بھی اتنی اعتماد کے ساتھ کہہ لے، تو یہ عام آدمی کے لیے ممکن نہیں ہوتا. یہ تو اس میں تو ایک سلوک کے یہ بھی منازل ہوتی ہیں، طے کرنے کے بعد ہی بندہ یہاں پہنچ کے اس درجے اعتماد کے ساتھ اس طرح کی غلط بیانی آدمی کر سکتا ہے. تو بہرحال جہاں تک ہمارا تعلق ہے، دیکھیے تنظیم کے اندر رہتے ہوئے بھی اس پر بات کی ہے. اگلی دفعہ میں انشاءاللہ اس کا ثبوت بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا. اور باہر نکلتے وقت بھی کہہ دیا تھا اور ناظم اعلیٰ صاحب سے کہا تھا کہ اندر رہتے ہوئے بھی آپ کو سیدھا رکھنے کی کوشش کی ہے، باہر جانے کے بعد پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ آپ کو سیدھا رکھنے کی کوشش کریں گے، اور باہر نکل کے بھی بات کی ہے. اسی طرح اس کا جو یعنی میری جو پہلی ویڈیو تھی اسی میں نے ذکر کر دیا تھا یہ کام یہ کرتے ہیں، اس لیے کہ مجھے پتا تھا، ایسا نہیں ہے کہ آج ہم پر یہ حقائق کھل رہے ہیں، اس وقت بھی پتا تھا. اور یہ کتاب کراچی سے شائع کرنے کے پیچھے ایک خاص عمل بھی تھا، اس لیے کہ ایک وقت میں نے ناظم اعلیٰ کے سامنے انجینئر نوید صاحب سے کہا تھا کہ یہ لاہور والے جو ہے نا ڈاکٹر صاحب کی کتابوں کے اندر اور تقریروں کے اندر گڑبڑ کرتے ہیں، تو منتخب نصاب جو تفصیلی ہے اس کو آپ کراچی سے شائع کریں. مجھے کچھ ان سے حسن ظن تھا، اس لیے ان سے یہ بات کی تھی، لیکن یہ کہ انہوں نے اس لیے کہ یہ سمجھے گا کہ یہ کراچی سے شائع ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، تو وہ اس وقت کراچی سے شائع کروا دی یہ کتاب. لیکن یہ کہ اب وہ حقیقت آپ کے سامنے آ گئی نا کہ کراچی بھی پوری طرح لاہور کے ساتھ جو ہے اس معاملے میں کنیکٹڈ تھا اور ایک ہی ایجنڈے پر کام آگے بڑھ رہا تھا.
تو یہ تو اسی لیے ہم نے پہلی ویڈیو میں اس کا ذکر کر دیا تھا، اور یہ کہ اب تو چیزیں بالکل نکھر کے سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا، ایک چیز ہمیشہ تنظیم، جب بھی ہم نے اس طرح کی چیز 6 نمبر ویڈیو میں جو آیا تھا کہ انہوں نے بیان القرآن کے اندر یہ کیا ہے، تو انہوں نے انجمن کے کھاتے میں تنظیم کی قیادت نے ڈال دیا کہ یہ کام تو انجمن نے کی ہے، اور انجمن کے اوپر ہمارا بس نہیں چلتا۔ حالانکہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، سگے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان پر ان کا بس نہیں چلتا۔ ان کی خاطر لوگوں کو کک آؤٹ کر دیتے ہیں، لیکن یہ کہ ان پر ان کا بس نہیں چلتا، اور انجمن کے ذمہ ڈال دو اس کام کو۔ تو یہ کتاب تو جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ انجمن نے تو نہیں شائع کی ہے، یہ عاقب صاحب کے جو ہے وہ تقدیم کے ساتھ شائع ہوئی ہے، اور مرکزی اسرے کی جو ہے وہ اپروول کے ساتھ شائع ہوئی ہے، اور جو آپ کے ناظم تربیت تھے انجینئر نوید احمد صاحب، ان کی زیر نگرانی مرتب ہوئی ہے، اور جو ان کے نائب تھے اویس پاشا کرنی صاحب، انہوں نے مرتب کی ہے۔ تو یہ تو خالص تنظیم کا کام ہے، یہ کہیں بھی آپ اسے انجمن کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ یہ سارا کام جو شروع کیا گیا ڈاکٹر صاحب کی وفات کے بعد، پہلے صرف یہ کیا گیا کہ چیزیں شائع نہیں کی گئی، جیسے یہ آؤٹ آف پرنٹ ہو گئی ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، شائع نہیں، وہ اب بھی نہیں شائع ہوتی ساری چیزیں، لیکن یہ کہ ڈاکٹر صاحب کی وفات کے فوراً بعد وہ حواشیوں والا کام بھی، وہ جو فٹ نوٹ والی جو بات ابھی آپ نے کلپ میں سنی، یہ بھی ڈاکٹر صاحب کی وفات کے فوراً بعد اسی سال 2010 میں یہ کام بھی کیا گیا، اور ساتھ ہی یہ 2011 میں یہ والی کتاب شائع کی گئی۔ تو یہ ساری باتیں آخر جو ڈاکٹر صاحب کرتے تھے، یہ فضول تھیں، غیر ضروری تھیں، بیکار تھیں، عبث تھیں، ان کی کوئی جو ہے وہ فائدہ نہیں تھا، ان کا اس فکر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، یا یہ ساری کہانیاں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ہی سنائی تھی، صفحے کالے کیے تھے تاکہ کتاب موٹی ہوگی تو پیسے زیادہ انجمن کو فائدہ ہوگا، اس کی تعاون زیادہ آئے گا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب ویسے بھی کوئی بے مقصد کام کرنا پسند ہی نہیں کرتے تھے، تو تحریر کرنا تو اور بھی جو ہے وہ دور کی بات ہے۔ بہرحال یہ تو ایک کمپیریزن ہے اس اعتبار سے کہ جو بددیانتی ڈاکٹر صاحب کی تالیفات اور تحریروں کے حوالے سے کی جاتی ہے۔ اب یہ اس ایجنڈے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ جو چیزیں یہاں سے نکالی گئی ہیں، ان چیزوں کا اس ایجنڈے کے ساتھ کیا تعلق ہے جو اس قیادت نے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے؟ اور یعنی یہ کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی اس فکر کو، یعنی جس کے اندر انقلابیت کا رنگ نکال دینا، اس ایجنڈے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا ڈاکٹر عبد الخالق کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور ڈاکٹر عبد الخالق صاحب اس ایجنڈے میں کدھر آتے تھے اور کیسے مس فٹ تھے؟ اس کا کیا معاملہ؟ اقامت دین ٹرسٹ کا اس ایجنڈے سے کیا تعلق ہے، اور ڈاکٹر عبد الخالق سے کیا تعلق ہے، اور تنظیم کی اس موجودہ لیڈرشپ کے ساتھ اس کی کیا جو ہے وہ ایسی مغایرت کی بات تھی کہ جس کی وجہ سے اسے نکال دیا گیا؟ تو یہ جو اسی طرح جو ہے وہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ احتساب کے ساتھ ان چیزوں کا کیا تعلق ہے جو یہاں پر آئی ہیں، ان کا احتساب کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ آج کی قیادت کا موقف تو یہ ہے کہ امیر تنظیم کا احتساب نہیں ہو سکتا، تو آیا کوئی ان کے اس دعوے کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی ٹکراؤ تھا جس کی وجہ سے یہ نکال دی گئی، یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ تو اس پر بھی ہم انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ اور یہ کہ جو ڈاکٹر صاحب نے جو خاص طور پہ جو ڈاکٹر صاحب کی عمرانی فکر ہے، اس کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ یعنی ایک بنیادی بات یہ بھی ہے کہ چونکہ عمرانی فکر سے تو ان کا اختلاف ہے، تو اس عمرانی فکر کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ پھر 2019 میں فروری میں جو تنظیم کی مرکزی شورا نے فیصلہ کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی عمرانی فکر سے اور ان کی سیاسی آراء سے اختلاف کرنے کی جو ہے وہ گنجائش رہے گی، تو اس فیصلے کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق ہے، یعنی اسے نکال دینا ضروری تھا وہ فیصلہ کرنے کے لیے یا نہیں؟ تو اس پر ہم انشاءاللہ ایک علیحدہ جو بھی ایک ہوا یا دو ہوا جو بھی ضروری ہوئی انشاءاللہ ویڈیوز علیحدہ ریکارڈ کریں گے۔ اس کے لیے آپ کو شاید ہفتہ کا انتظار کرنا پڑے، چونکہ یہ بھی ابھی وقت کافی ہو گیا ہے، تو آج ہم گفتگو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اور یہ گویا ڈاکٹر صاحب کی تحریروں کے اندر یہ تقریر سے اتری ہوئی تحریر نہیں ہے، خود ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر ہے۔ اس ہاتھ کی لکھی تحریر کے اندر بھی یہ تحریف کی گئی ہے، جس کا ثبوت اب آپ کے سامنے آ چکا ہے۔